ما خلق من شيء. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله عدد ما خلق من شيء. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم. قل کہہ دو تعالوا کہ آؤ اتلو میں سناؤں ما کیا حرم حرام کیا ہے ربکم تمہارے رب نے علیکم تم پر اللہ تشریکو بہ شیئا اللہ یہ کہ نہ تشریکو شریک کرو بہی اس کے ساتھ شیئا ذرہ برابر بھی. وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم ولا اور نہ تقتلوا قتل کرو اولادکم اپنی اولاد کو من املاق مفلسی کے ڈر سے. نحن نرزقکم وإیاہم ہم رزق دیتے ہیں تم کو بھی وإیاہم اور ان کو بھی. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ولا اور نہ تقربوا قریب جاؤ الفواحش بے شرمی کی باتوں کے ما ظهر منها خواہ وہ کھلی ہو وما بطن یا چھپی ہو. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا اور نہ تقتلوا قتل کرو النفس کسی جان کو التی جس کے قتل سے حرم اللہ یا جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا الا مگر بالحق حق کے ساتھ. ذالکم وصاکم بہ ذالکم یہ وہ باتیں ہیں وصاکم حکم دیا جاتا ہے تمہیں بہ اس کا لعلکم تعقلون لعلکم تاکہ تعقلون سمجھ بوجھ سے تم کام لو. جس دین کو آج ہم نے گھر کی شے سمجھ رکھا ہے اور جیسے ہمارا جی چاہتا ہے ویسے اس کا رخ موڑ لیتے ہیں. ہر ایک طبقہ اپنی جماعت بچانے میں لگا ہے کسی کو یہ فکر نہیں سوائے چند لوگوں کے. تمام پر ہاتھ صاف کرنا تو درست نہیں ہے. کچھ مخلصین ہر جماعت میں موجود ہیں. حضور سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے دین کی دعوت اس کی کوشش ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی مگر قریش کا رخ الگ سے رہا اپنی مرضی کی طرف رہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کی طرف نہ آیا. تو حضور سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر آئے ہوئے مختلف قبائل سے ان کی قیام گاہوں پر فرود گاہوں پر جا کر ملاقاتیں کرنا ان سے شروع کر دی. ان ملاقاتوں سے اہل اسلام کو فائدہ ہوا. آپ کو تو یقیناً تکلیف اٹھانا پڑی
تو حضور سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز کیا تھا؟ جس بات کو جاتے تھے، جس دعوت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، جو کچھ کہنا چاہتے تھے، وہ کس انداز سے تھا؟ اس انداز پر غور کر لیجیے۔ قبیلہ بنی زہل بن شیبان کے سرداران حج کی نیت سے مکہ المکرمہ میں آئے تو حضور سرور قوم مقام صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیام گاہ پر اپنے ہمراہیوں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ہمراہ ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کے سردار کا نام مفروق تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی مفروق کو کہا کہ آپ نے اللہ کے رسول کی آمد کا حال تو سنا ہوگا، آپ کے قبائل پر یہ بات پہنچی ہوگی۔ مفروق نے کہا کیوں نہیں، ہمارے قبائل پر نبی کے آنے کی بات پہنچی۔ تو حضور سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اسی ارشاد پر مفروق بن عمر اور حانی بن قبیصہ یہ دونوں سردار متوجہ ہوئے۔ مفروق بولا کہ اے برادر قریش، کیا کہتے ہو تم، کیا دعوت ہے تمہاری، کس سمت تم بلاتے ہو؟ تو حضور سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا میں اللہ کو وحدہ لا شریک لہ یہ کہتا ہوں کہ اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا تو پھر کچھ بات بتاؤ، سناؤ ہمیں کوئی قصہ، کوئی واقعہ سناؤ، کوئی حالات سناؤ۔ تو حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی جس کی تلاوت آپ سن چکے، پھر دوبارہ سے سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک وہ تو ان کی ذاتی طرفی کے ساتھ وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، بہرحال ان کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے وہ کلمات ربانی جو آپ نے اس وقت تلاوت فرمائے، ان کی تلاوت آپ غور سے سنیں گے، انشاءاللہ کئی عقدے ٹھیک ہوں گے اور کشا ہوں گے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ تلاوت فرمائی، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ میرے پیغمبر کہہ دو آؤ میں سناؤں کیا حرام ہے تمہارے رب نے جو تم پر کیا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، وہ یہ ہے اس کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک مت بناؤ، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک برتو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اولاد کو قتل نہ کرو اس ڈر سے کہ مال پھر کہاں سے آئے گا، ہم تو مفلس ہو جائیں گے، زیادہ کھانے والے ہوں گے، کہاں سے آئے گا، کہاں سے لائیں گے، ذرائع کو نظر نہیں آتے۔ اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی اور تم کو بھی۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ نتیجہ اس کا یہ ہوا فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور نہ قریب جاؤ تم برے کام کے ما ظَهَرَ مِنْهَا، خواہ وہ کھلا ہو وما بطن، چاہے وہ چھپا ہوا ہو، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور مت قتل کرو کسی جان کو، الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، الا مگر بالحق، حق کے ساتھ، جہاں ضرورت ہو قتل کی بات ہوگا ہی قتل۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ،
اور یہ وہ باتیں ہیں حکم دیا ہے اس نے تم کو بھی ان کا لعلکم تعقلون شاید کہ تم عقل سے کچھ بات سمجھ لو تمہاری سوجھ بوجھ میں کوئی بات آ جائے مفروض نے حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جب یہ مقدس کلام سنا تو وہ حیران اور شکر رہ گئے حیران ہو کر بولے کہ یہ کسی بندے کا کلام تو یقیناً معلوم نہیں ہوتا تو پھر آپ ایسا کریں برادر قریش مجھے کچھ اور سنا دیں کچھ اور مجھے بتا دیں تو حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے پھر جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی وہ یہ تھی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ان اللہ یأمرکم ان اللہ یقیناً اللہ یأمر حکم دیتا ہے بالعدل انصاف عدل کا والاحسان اور احسان کا وایتاء ذی القربى اور دیتے رہنا ذی القربى قرابت داروں کو وینہی اور منع کرتا ہے عن الفحشاء برے کاموں سے والمنکر برے کاموں سے فحش کاموں سے والبغی ظلم و زیادتی سے یعظکم لعلکم تذکرون یعظکم نصیحت کرتا ہے تم کو لعلکم تاکہ تم تذکرون یاد رکھو بس مفروض نے جب یہ کلام سنا اس نے کہا پھر واقعی یہ کلام انسان کا نہیں ہے بس جب کسی کی قسمت سدھر جاتی ہے اور قسمت ساتھ دینے لگتی ہے یا اللہ اس کا حامی و ناصر ہو جاتا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس کا دل جو ضلالت و گمراہی اور زیغ میں مبتلا ہوتا ہے وہ ایک دم سے سیدھا ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ راہ راست پر آ جاتا ہے اس نے ہانی کی طرف دیکھا ہانی تم کیا کہتے ہو آخر وہ بھی قبیلے کا سردار تھا انہوں نے کہا مفروض تو تم نے کہا ٹھیک کہا بس پھر کیا دیر تھی مفروض نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے لیکن اس سے پہلے کہ ہم کلمہ پڑھیں میری ایک بات ہے ایک آپ سے درخواست ہے میں اپنے قبیلے والوں سے ملوں گا میں الگ سے اگر مشورہ کیے بغیر کچھ آپ کو کہہ دیتا ہوں تو بہت ممکن ہے بات الٹ جائے قبائل کچھ کہیں میں کچھ کہوں قبیلہ کسی طرف ہو میرا رخ کسی اور طرف ہو تو میں اپنے قبیلے سے جو آپ نے بتایا ہے یہ سامنے رکھ کر بات طے کر لوں گا پھر جو طے پایا وہ کروں گا نتیجہ کیا نکلنا تھا اس نے اپنے قبیلے والوں سے بات کی تو نتیجہ وہی نکلنا تھا جو اس کی قسمت میں لکھا جاتا تھا اور زبان نبوت کا جو کلام تھا اس کلام نے اس کے دل میں گھر بنا لیا اس کے نتیجے میں اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا اللہ نے تو غور فرمائیں ان آیت مقدسہ پر جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے طور پر استعمال کیا اپنی طرف سے کچھ نہیں فرمایا اور ایک بات یاد رکھو داعی کو بہت مختصر بات کرنا چاہیے بہت لمبی بات کا نتیجہ کیا ہوتا نہ آگے کی یاد رہتی ہے نہ پیچھے کی یاد رہتی ہے نہ درمیان کی بات یاد رہتی ہے بس ایک بات یہ بہت لچھے دار تقریر تھی بہت اچھا بیان تھا بات ختم مختصر کرو گے نتیجہ فیل ہوگا اور حدیث میں بھی ہے خیر الکلام ما قل و دل سب میں بہترین کلام وہی ہے جو مختصر ہو اور جاندار ہو تو اس پر غور فرمائیے کہ حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیات سنا کر اس کا دل موہ لیا باتیں دونوں ہی جاندار تھا کیا تھا آیات میں
پوری زندگی کو نصب و رحم کا. آج بھی جتنے چودھری ہیں سارے اس بات سے ڈر رہے ہیں اگر 2 بچے ہو گئے پھر کہاں سے آئے گا, 4 ہو گئے پھر کہاں سے آئے گا, پھر بڑی یونیورسٹی میں کیسے پڑھائیں گے, چھوٹی میں کیسے لے جائیں گے, مدارس میں کیسے لے جائیں گے, اسکول میں کیسے پڑھائیں گے, اس کا تو خرچہ ہی بڑا بن جانا ہے. صرف اپنی کیپیسٹی اور اپنی جیب کی قوت و طاقت کا ملاحظہ کرتے ہیں, اللہ کی طاقت کی طرف بالکل دھیان نہیں ہے کہ اللہ جیسے چاہیں گے ویسے کر دیں گے, اللہ جتنا چاہیں گے ویسا کر لیں گے. اور یہ جتنے منصوبہ بندی کے ڈاکٹر بچے سب یہی کر رہے, بچے کم ہو خوشحال گھرانا. اگر آپ کے بارے میں بھی آپ کے ماں باپ یہ سوچتے کم بچے خوشحال گھرانا تو پھر آپ بھی دنیا میں نہ ہوتے, تو خوشحال گھرانا تو خود بخود ہو جاتا, پھر آپ کہاں ہوتے. تو اس بات سے یہ ڈرنا کہ رزق کہاں سے آئے گا, رازق نے خود بتا دیا نحن نرزقکم, رزق تو ہم دیتے ہیں, ہمارے پاس ہے. نحن نرزقکم, تمہارے لیے رزق ہمارے پاس. یہ جو کم ہے نا آخر میں نحن ہم, نرزق رزق کم تمہیں دیتے ہیں, یہ ہم دے رہے ہیں. چلو پھر ایسا کر لو کسی وقت ہاسپٹل جا کر وزٹ کر لو, پھر وہاں دیکھیو کتنے پڑے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے کئی ماہ سے کھانے سے منع کر رکھا ہے, کئی ماہ سے ان کو کھانے ہی نہیں دیتے. یہ تو بیمار ہے, فلاں چیز خراب ہے, فلاں چیز خراب ہے. اور کچھ ایسے ہیں جن کو ڈاکٹر نے تو منع نہیں کیا اور بیچارے خود نہیں کھا پاتے. اگر تمہارے ہی اختیار میں ہے دینا اور کھلانا, کھانا اور کھلانا, پھر ان کو بھی کھلا دو, بیچاروں کو تو مر رہے ہیں, وہ کیوں نہیں کھاتے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مر جاتا ہے, گھر والے رونے پر چیخو پکار کرتے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں, رونے پر زور دیتے ہیں. ایک فرشتہ آتا ہے, اس کے گھر میں آ کر آوازہ لگاتا ہے کیوں روتے ہو, نہ اس کی روزی کم کی, اس کا تو وقت آ گیا تو روزی مکمل ہو گئی, اللہ کا مرا گیا. اور یاد رکھو جب تک کوئی جاندار زندہ اس مقام میں موجود ہے میں آتا رہوں گا, تمہاری روح قبول کرتا رہوں گا. حدیث میں آتا ہے بندے سن لے نا اس کا کلام, ان کے توتے اڑ جائیں, ان کے ہوش جاتے رہے, اپنی آخرت کے پڑ جائے, گھر چھوڑ کر باہر بھاگ جائے, میت اکیلی رہ جائے, مگر اللہ کی حکمت ہے ان تک یہ بات نہیں پہنچتی. ہاں جن کے دل کا حال صاف ہے, جن کی آنکھیں دیکھتی ہیں, تو یقیناً ان کو کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے, پتہ بھی چل جاتا ہے. مگر پتہ چلنے سے کیا ہوگا, مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں پتہ چل جانا چاہیے, تو پتہ چل جائے گا پھر کیا ہوگا, پھر کیا کر لے گا. مثلا اللہ کا امر آتا ہے کہ تم یہ سارے مار جائیں گے, اور تمہیں اطلاع ہو جائے سارے مار جاؤ گے, کیا کر لو. کوئی ہے ایسے اسباب کوئی ہے کوئی ایسے ذرائع جس کے لیے زندگی مہیا ہو جائے, تو اس کا امر ہے جب آ جائے پھر کچھ نہیں رکتا. لیکن ان 2 آیات میں اللہ نے پوری زندگی کا رسول بیان کر دیا. اللہ عز و جل مجھے آپ کی کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین.